الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ. آج ہم انشاءاللہ فقہ القلوب پڑھیں گے، پیج نمبر 757 سے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فعلی من اراد الاستقامۃ، پس جو لوگ استقامت کا ارادہ رکھتے ہوں، یعنی جس کے دل میں ارادہ ہو کہ اس نے سیدھے رستے پر، دین پر جمے رہنا ہے، تو اپنا جائزہ لیجئے کہ کیا ہمارے دل میں ارادہ ہے، نیت ہے، خواہش ہے، شوق ہے، کوئی فکر ہے، پریشانی ہے، یا بس جیسے ہی زندگی گزر رہی ہے گزرتی چلی جائے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کہ جو استقامت کا ارادہ رکھتا ہو، تو یس یا نو؟ رکھتے ہیں ارادہ، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے وہ اب بتائیں گے. ان يدخلوا في السلم کافۃ، کہ وہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں. وان يتركوا امرهم للہ ورسولہ، اور وہ اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیں، یعنی جیسا حکم ملے ویسا ہی کریں. وَيَسْتَسْلِمُوا لِقَدَرِ اللَّهِ وَتَدْبِيرِهِ، اور اللہ کی قضاء و قدر اور اس کی تدبیر یعنی اس کے نظام کو تسلیم کر لیں. ان میں سے ہر بات جو ہے نا بڑی اہم ہے. وَيَشْكُرُوا رَبَّهُمْ عَلَى نِعْمَةِ الْإِيمَانِ الَّذِي هَدَاهُمْ إِلَيْهِ، اور وہ وَيَتَلَقَّوْا عَنْهُ وَلَا يَقْتَرِحُ عَلَيْهِ، اور وہ ان سے احکام، آداب وغیرہ سیکھیں. یتلقوا عنہ یعنی دین سیکھیں اور اپنی طرف سے کوئی تجویزیں پیش نہ کریں. وَيَشْكُرُوا رَبَّهُمْ عَلَى نِعْمَةِ الْإِيمَانِ الَّذِي هَدَاهُمْ إِلَيْهِ، اور اپنے رب کا شکر ادا کریں ایمان کی نعمت پر جس کی طرف اللہ نے ان کو ہدایت دی. وَحَرَّكَ قُلُوبَهُمْ لِحُبِّهِ، اور ان کے دلوں کو ایمان کی محبت کے لیے حرکت دی، متحرک کیا، موٹیویٹ کیا. وَكَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَمَالِهِ وَفَضْلِهِ، اور ان کے لیے ایمان کے حسن و جمال اور اس کی فضیلت سے پردہ ہٹا دیا، یعنی ان کو واضح کر دیا. وَعَلَّقَ أَرْوَاحَهُمْ بِهِ، اور ان کی روحوں کو ایمان کے ساتھ معلق کر دیا یعنی جوڑ دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْهِمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ان کے دلوں میں کفر اور فسق اور فجور اور نافرمانی کو قابل نفرت بنا دیا. وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَفَيْضِهِ، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت اور اس کے فیضان میں سے ہے. ٹھیک ہے، تو دین پر استقامت کے لیے کیا ضروری ہے؟ نمبر 1، ان يدخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں. یہ نہیں کہ کچھ کر لیا کچھ چھوڑ دیا.
تو پہلا کام کیا ہے؟ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں. دوسرا، وَأَن يَتْرُكُوا أَمْرَهُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اپنا معاملہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیں، ان کے حوالے کر دیں، وہ جو حکم دیں وہ کریں. ٹھیک ہے. تیسرا، اللہ کی قضاء اور قدر اور اس کی تدبیر کو تسلیم کر لیں. اپنی زندگی میں جو بھی چیز آپ کی تقدیر میں کہ کہاں پیدا ہو، لڑکی ہو لڑکا ہو، اور اگر زندگی میں کوئی ایسی چیزیں آئیں جو ناگوار ہوں، جو سب تقدیر سے تعلق رکھتے ہو، اس کو قبول کر لیں. پھر نیکسٹ کیا ہے؟ نعمت ایمان پر شکر ادا کریں اپنے رب کا، جس کی طرف اللہ نے ان کی رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ایمان کی نعمت نصیب نہیں. پھر اور کیا کریں؟ وَحَرَّكَ قُلُوبَهُمْ لِحُبِّهِ، اور اس رب کا شکر ادا کریں جس نے اس ایمان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور اس کی فضیلت اور اس کی خوبصورتی، اور ان کی روحوں کو اس کے ساتھ معلق کر دیا، یعنی جڑی ہوئی ہیں، اور انہیں کفر اور فسوق اور عصیان کو ناپسند کیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمت اور فضل ہے. تو بنیادی طور پر کتنے کام ہوں گے؟ یدخلو، یترکو، یستسلمو، یتلقوا و یشکرو. ٹھیک ہے. فَهُوَ الَّذِي أَرَادَ بِهِمْ هَذَا الْخَيْرَ، بس وہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا. وَخَلَّصَ قُلُوبَهُم مِّن ذَلِكَ الشَّرِّ، اور ان کے دلوں کو اس شر سے خلاصی دے دی. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَهُم بِهَذَا رَاشِدِينَ فَضْلًا مِّنْهُ وَنِعْمَةً، اور اسی نے ان کو اس ایمان کے ساتھ رشد و ہدایت پر چلنے والا بنا دیا، اپنی طرف سے مہربانی اور انعام کرتے ہوئے. وَلِيَطْمَئِنُّوا إِلَىٰ قَضَاءِ اللَّهِ وَتَدْبِيرِهِ، اور تاکہ وہ اللہ کی قضاء و قدر اور اس کی تدبیر پر مطمئن ہو جائیں. فَاللَّهُ يَخْتَارُ لَهُمُ الْخَيْرَ، بس اللہ ان کے لیے خیر کو ہی چنتا ہے. وَرَسُولُ اللَّهِ يَأْخُذُ بِأَيْدِيهِمْ إِلَىٰ هَٰذَا الْخَيْرِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس خیر کی طرف لے جاتے ہیں. دیکھیے، اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب کی طرف دیکھیں، اور اگر نہیں تو پھر کس کی طرف دیکھیں؟ اپنے کاغذ قلم کے ساتھ اپنی کاپی کی طرف دیکھیں. اور اگر کتاب سے ہٹ کر کوئی مزید بات واضح ہو رہی ہے تو استاد کی طرف دیکھیں. اگر کسی کو اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر بیٹھنا پڑ گیا تو کیا یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں؟ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ وقت ضائع کرنا دراصل اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. وقت ضائع کرنا کس کو ضائع کرنا ہے؟ اپنے آپ کو ضائع کرنا ہے. اور جو شخص اپنا دشمن آپ ہو، اپنا وقت ضائع کرے، کرنے کا کام نہ کرے اور بیکار کے کاموں میں دلچسپی لے، تو پھر اس کے لیے کون خیر اور بھلائی کا کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. جو اپنی بھلائی خود نہیں چاہتا نا، اس کے لیے کوئی بھلا نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو خود اپنے لیے مخلص ہو جائیں. وَاعْلَمُوا، پڑھیے. وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے رسول ہیں. اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہارا کہنا مان لیں تو تم ضرور مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، اور اس نے تمہارے لیے کفر، گناہ اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، اور اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. اللہ خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے. تو یہ اللہ کا فضل ہے جس نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق دی، اس کا علم دیا. بل استقامت ہی الاعتدال، اور استقامت سے مراد اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا ہے. بل مضیء علی النہج دون انحراف، اور اس منہج پر گامزن رہنا جو اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے بغیر کسی کجی اور انحراف کے. وذالک فی حاجۃ الی الیقظۃ الدائمۃ، اور اس میں ہمیشہ کی بیداری کی ضرورت ہے، اور والتدبر الدائم، اور دائمی غور و فکر کی ضرورت ہے. والتحری الدائم لحدود الطریق، اور راستے کی حدود کو جاننے کے لیے دائمی طلب اور تلاش کی ضرورت ہے. وضبط الانفعالات البشریۃ التي تمیل الاتجاہ قلیلا او کثیرا، اور ان انسانی جذبات کو کنٹرول کرنا ہوگا جو سیدھے رستے سے تھوڑا یا زیادہ جھکا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ومن ثم فهي شغل دائم في كل حرکۃ من حرکات الحیات، اور یہاں سے معلوم ہوا کہ یہ زندگی کی حرکات میں سے ہر حرکت میں ایک دائمی مصروفیت ہے. لیکون علی منہج اللہ وفق امر اللہ، تاکہ یہ کام اللہ کے منہج اور اللہ کے حکم کے موافق ہو. وہذا ما امر اللہ بہ ورسولہ ومن تاب معہ بقولہ، اور اسی چیز کا اللہ نے اپنے رسول اور ان لوگوں کو حکم دیا. وہذا ما امر اللہ بہ رسولہ ومن تاب معہ بقولہ، اور اسی چیز کا اللہ نے اپنے رسول اور ان لوگوں کو حکم دیا جنہوں نے پیغمبر کے ساتھ توبہ کی اپنے اس قول کے ساتھ. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. پس آپ استقامت اختیار کیجیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں. اور اے لوگو تم سرکشی نہ کرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب جاننے والا ہے. تو استقامت سے مراد کیا ہوا؟ کیا مراد ہے استقامت سے؟ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، اور اس راستے پر یعنی اعتدال کے راستے پر چلتے رہنا، گامزن رہنا، بغیر کسی طرف ڈائیورٹ ہوئے، انحراف کے. اس کے لیے دائمی بیداری اور غور و فکر کی ضرورت ہے. یہ اہم بات ہے. آپ سمجھے کہ جیسے آپ ایک گاڑی چلا رہے ہیں، کار چلا رہے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ڈرائیونگ کرتے ہیں؟ بہت تھوڑے. اچھا چلیں، یہ بتائیے کہ گاڑی چلاتے ہوئے آپ کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہوتی ہے دائمی طور پر؟ غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ باقی سواریاں جو چاہیں کھائیں پیئیں، موبائل دیکھیں، باتیں کریں، ایک دوسرے کو دیکھیں. ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ اس کا پوری توجہ یہ ہوتی ہے سامنے کون سی گاڑی آ رہی ہے، پیچھے کون آ رہا ہے، دائیں کون ہے، بائیں کون ہے.
ڈرائیونگ کے لیے زیادہ سیف لائن کون سی ہوتی ہے؟ رائٹ، لیفٹ یا مڈل؟ مڈل. آپ سمجھے زندگی بھی ایک سفر ہے، اور اس پر چلتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اعتدال، درمیانی لین میں رہنا ہے، انحراف نہیں کرنا، ادھر ادھر نہیں نکلنا، اور ہر وقت کیا کرنا ہے؟ ہر وقت الرٹ رہنا ہے، غفلت سے بچنا ہے. غفلت ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ، یا آپ کو کوئی ہٹ کر دے گا یا آپ کسی کو کر دیں گے. زیادہ تر ایکسیڈنٹس کب ہوتے ہیں؟ جب ڈرائیورز سو جاتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے. بعض اوقات تو وہ اپنے آپ کو کسی کھڈے میں گرا لیتے ہیں، یا پھر کسی کو دے مارتے ہیں، یا پھر وہ ایسی جگہ آ جاتے ہیں دوسرے کی لین میں کہ کوئی اور ان کو مار دیتا ہے. جی ہاں، موبائل کی وجہ سے زیادہ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کی توجہ موبائل پہ چلی جاتی. ہر وقت تو نوٹیفیکیشن آن ہیں، ادھر ٹن ہوئی نہیں ادھر موبائل اٹھا رہی، انکانشیسلی بھی. آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہو تو کیا کرتے ہیں؟ انکانشیسلی اٹھا لیتے ہیں. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پاس موبائل ہوتے ہیں، اگر وہ کسی میٹنگ میں بھی ہوں یا کسی گیدرنگ میں ہوں، کسی پارٹی میں، کچھ لوگوں سے کوئی ان کے گھر آئے یا کچھ، ہر تھوڑی دیر بعد ان کا ہاتھ موبائل کی طرف چلا جاتا ہے، حالانکہ کوئی ضرورت نہیں بھی ہوتی. یعنی اس قدر ایڈکشن ہے، اس قدر عادت پڑی ہوئی ہے کہ جیسے وہ آٹو پہ ہے، کہ دماغ یہی سوچ رہا ہے کہ ہر وقت کیا کرنا ہے؟ موبائل کو اٹھانا ہے. اور یہی کام پھر وہ گاڑی میں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. آج کے دور میں اگر کسی کو سیلف کنٹرول حاصل ہے تو وہ اس شخص کو کہ جو موبائل کو صرف وقت پر اور ضرورت کے تحت استعمال کرتا ہے، نہ کہ ہر وقت. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اپنے اوقات مقرر کیے ہوئے ہیں کہ بس ان اوقات میں موبائل دیکھنا ہے، ہر وقت نہیں دیکھنا؟ چند ایک. آپ کو شاباش دیتی ہوں اگر آپ سچ بول رہے ہیں. صبح کتنے بجے موبائل آن کرنا چاہیے؟ کتنے بجے؟ بیداری کے ساتھ ہی موبائل کو بھی بیدار کر لینا چاہیے. نماز پڑھنے سے پہلے، قرآن کی تلاوت سے پہلے، صبح و شام کے اذکار سے پہلے، اشراق سے پہلے. جو ان کاموں سے پہلے موبائل کھولتا ہے نا، مجھے نہیں پتا کہ کون ایسا ہے، لیکن جو یہ کرتا ہے نا، الا یہ کہ وہ کسی ڈیوٹی پر ہے، کیونکہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں جیسے، یا ہو سکتا ہے کہ آرمی میں ہو کوئی، تو وہ لوگ اگر ہر وقت انہیں الرٹ پر ہونا ہوتا وہ تو الگ بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک نارمل روٹین کی زندگی گزار رہے ہیں، اگر وہ 7 بجے سے پہلے یہ سارے اپنے ضروری دن کے کام کرنے سے پہلے موبائل کھول لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ اپنے اوپر کنٹرول کر کے تو دیکھیں، اپنے آپ کو ٹائم دیں. موبائل میں کیا ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ آپ کو پروب کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی کام ہوتا ہے آپ سے، کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے سارے فرائض، ضروری کام چھوڑ کے ان کے ڈسپوزل پر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ لوگ کسی کے گھر آ کے ملتے تھے اور کوئی اپنا کام بتاتے تھے یا پوچھتے تھے. اب ہر وقت یہی کچھ ہو رہا ہے. یہی حال رات کو سوتے وقت ہوتا ہے. تو دین پر استقامت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اعتدال کی زندگی گزاریں، ہر وقت الرٹ رہیں، راستے کی حدود کو جانیں. راستے کی حدود یعنی صراط مستقیم کے بھی لینز کی، یہاں تو لائنوں کی کوئی پابندی نہیں کرتا نا، کیا سمجھاؤں آپ کو. ورنہ لین کے اوپر چلنا یا لین اپنی لین چھوڑ کے کسی اور کی لین میں داخل ہو جانا. تو اور پھر آپ دیکھیے، استقامت کے لیے جذبات کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ جذبات جو ہوتے ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں آپ کو.
کہتے ہیں اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ زندگی کی حرکات میں سے ہر حرکت میں ایک دائمی مصروفیت ہے، یعنی استقامت جو ہے وہ مستقل طور پر. آپ دیکھیں کہ آپ سیلف ڈسپلن کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ٹائم مینجمنٹ ہی نہیں جانتے آپ کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ کام اسی وقت میں کرنا چاہیے. کیا ہاسٹل کے علاوہ باقی لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کے کھانے کے اوقات منظم ہیں؟ کتنے لوگ وقت پر کھانا کھاتے ہیں؟ اور میں ہاسٹل والوں سے نہیں پوچھ رہی، وہ نہ ہاتھ کھڑا کریں کیونکہ وہ تو مجبوراً انہیں کھانا پڑتا، ورنہ کھانا ختم ہو جائے گا، ملے گا ہی نہیں، پھر کہاں سے کھائیں گے. کھانے کے اوقات مقرر کریں کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی صحت جڑی ہوئی ہے. اگر آپ کھانا بے وقت کھائیں گے، وقت سے پہلے کھائیں گے، وقت کے بعد کھائیں گے، تو اس سے آپ کی جسم میں سستی پیدا ہوگی. جب سستی پیدا ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کرنے کا جس کام کے لیے جو وقت، آپ جتنا مرضی اچھا ٹائم ٹیبل بنا لیں، لیکن اگر آپ کی لائف میں ڈسپلن ہے، آپ اس ٹائم ٹیبل کو بھی فالو نہیں کریں گے کیونکہ کام کے وقت آ گئی آپ کو نیند، اور نیند کے وقت کیا آپ نے کام. کیا یہ ظلم نہیں؟ اپنے اوپر ظلم ہے. تو اپنی زندگی کو منظم کریں تاکہ آپ دین کے لیے اپنے آپ کو دین پر استقامت کے قابل بنا سکیں. اور دیکھیں یہاں فرمایا فاستقم کما امرتا، جیسے حکم ملا نا اسی طرح استقامت اختیار کرنی ہے. اور صرف آپ کو حکم نہیں دیا جا رہا، ومن تاب معک، اور آپ کے ساتھی بھی وہی کریں جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. ولا تطغوا، اس میں حدوں سے باہر نہیں نکلنا. انہ بما تعملون بصیر. اور آپ کو پتہ یہ سورت کون سی ہے؟ سورت ہود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ہود کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ شیبتنی ہود و اخواتها، اس سورت نے مجھے بوڑھا کر دیا اور اس جیسی کچھ اور نہیں. یہ سخت احکامات ہیں ان میں. ثم عاقب الامر بالاستقامة بالنهي عن القصور والتقصير، پھر اللہ نے استقامت کا حکم دینے کے بعد کمی کوتاہی سے منع کیا ہے. بل بالنهي عن الطغيان والمجاوزة، بلکہ اللہ نے سرکشی اور حد کو پھلانگنے سے منع کیا ہے. وذلك ان الامر بالاستقامة وما يتبعه من يقظة القلب قد ينتهي الى الغلو والمبالغة التي تحول هذا الدين من يسر الى عسر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ استقامت کا حکم اور اس کے نتیجے میں دل کی جو بیداری پیدا ہوتی ہے وہ کبھی انسان کو غلو اور مبالغے کی طرف لے جاتی ہے جو اس دین کو آسانی سے مشکل کی طرف تبدیل کر دیتی ہے. واللہ یرید دینہ کما انزلہ، اور اللہ اپنے دین کو ویسے ہی چاہتا ہے جیسے اس نے اتارا تھا. وَيُرِيدُ الْإِسْتِقَامَةَ عَلَى مَا أَمَرَ دُونَ إِفْرَاطٍ وَلَا غُلُوٍ، اور اللہ ویسے ہی استقامت چاہتا ہے جیسے اس نے حکم دیا بغیر زیادتی اور غلو کے. فَالْإِفْرَاطُ وَالْغُلُوُ يُخْرِجَانِ هَذَا الدِّينَ عَنْ طَبِيعَتِهِ، بس زیادتی اور غلو اس دین کو اس کی فطرت سے نکال دیتے ہیں. واللہ مطلع علی القلوب والآمال، اور اللہ دلوں اور اعمال سے خوب آگاہ ہے. اللہ کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی ذرا. استاد یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اصل میں ہماری مدد کے لیے تھی نا، گیجٹس، موبائل سارے، تاکہ ہمیں جب ان کو ہمیں چاہیے ہوں تو ہم ان کو استعمال کریں، لیکن ہم اب ان کے لیے اویلیبل ہو، یعنی ہمیں جب ہم طلب کریں تو ہماری خدمت میں آ جائیں، لیکن ہم ان کے غلام ہو گئے. بالکل صحیح بات کی انہوں نے. ضرورت کی چیز کو کب اٹھاتے ہیں؟ جب اس کی ضرورت ہوتی. مثلا آپ کے کچن میں بہت سی چیزیں ہیں، چھری ہے، کانٹا ہے، اور چیزیں، تو آپ وہ کس وقت اٹھاتے ہیں؟ جب آپ کو اس سے کوئی کام ہوتا ہے تبھی اٹھاتے ہیں نا، نہ کہ ہر وقت اٹھائے پھرتے. اور تھوڑی دیر بعد دیکھتے ہیں یہ چھری میں نے جرمنی سے منگوائی تھی، بڑی اچھی کاٹتی ہے.
ہر وقت ہتھیار ساتھ لیے پھریں. ولا يجوز لأهل الإيمان والاستقامة أن يركنوا إلى الذين ظلموا من الجبارين. اور اہل ایمان اور استقامت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا رجحان ان لوگوں کی طرف کریں جو متکبر اور ظالم ہیں، والطغاة المفسدین، اور فسادی اور سرکش ہیں، الذین یقہرون العباد بقوتہم، جو بندوں کو اپنی قوت کے بل بوتے پر دباتے ہیں، ویعبدونہم لغیر اللہ من العبید، اور ان کو اللہ کے سوا بندوں کا غلام بنا دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا، اور تم ان لوگوں کی طرف مت جھکنا جنہوں نے ظلم کیا، ظالموں کا ساتھ نہیں دینا ورنہ تمہیں آگ چھو لے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوں گے، پھر نہ ہی تمہاری مدد کی جائے گی. فَرُكُونُ الْمُؤْمِنِينَ إِلَيْهِمْ يعني إقرارهم على هذا المنكر الأكبر الذي يزاولونه. تو مومنوں کے ان کی طرف جھکاؤ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ اس عظیم برائی پر ان کی تائید کر رہے ہیں جس گناہ کا وہ ارتکاب کرتے ہیں. وَمُشَارَكَتَهُمْ إِثْمَ ذَلِكَ الْمُنكَرِ الْأَكْبَرِ، اور وہ اس بڑی برائی کے گناہ میں ان کے ساتھ حصہ داری بنا رہے ہیں. وَجَزَاءُ هَذَا الْإِنْحِرَافِ أَن تَمَسَّهُمُ النَّارُ، اور اس انحراف کی یعنی ڈیویشن کی سزا یہ ہے کہ ان کو آگ چھوئے گی. وَلَيْسَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَالٍ وَلَا نَاصِرٍ، اور ان کو اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار. اب یہاں جبارین اور متکبرین اور طغات اور سرکش لوگ جو ہیں عالمی سطح پر بھی ہو سکتے ہیں اور گھروں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کسی پر ظلم ہوتا لیکن ہم منع نہیں کرتے، روکتے نہیں، بلکہ بعض اوقات شے بھی دیتے ہیں، ہاں ہاں مارو اس کو اور مارو اور لگاؤ، یہ ڈیزرو کرتی ہے، یہ کرتا ہے، حالانکہ آپ کو معاملے کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا، صرف ون سائیڈڈ سٹوری سنی ہوتی ہے. تو ظلم ایسی چیز ہے کہ جس کو کرنا تو بہت دور کی بات، اس کی طرف اس کرنے میں کسی کا ساتھ دینا یا پھر اس کو کسی بھی طرح سپورٹ کرنا، یہ سب اس میں شامل ہو جاتا ہے. والاستقامت علی الطریق فی فترات الشدۃ وتکالب الاعداء امر شاق اسیر یحتاج الی زاد یعین. اور سیدھے راستے پر استقامت اختیار کرنا سختی کے زمانے میں اور جب تمام دشمن متحد ہو کر چڑھ دوڑیں ایک مشکل اور دشوار کام ہے. یہ ایسے زاد راہ کا محتاج ہے جو انسان کے لیے معاون ثابت ہو. جو شخص بھی دین کی طرف آتا ہے نا، دین پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے، اور بعض اوقات خود اس کے اپنے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے. بعض اوقات بہت سے لوگ آپ کے ساتھ لگ جاتے ہیں، آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ چھوڑ دو اس کام کو. یعنی استقامت تبھی نہیں انسان کر سکتا نا جب کوئی ہم پہ دباؤ ڈال کے ہمیں وہ کام کرنے سے روک دے جو ہم کرنا چاہتے ہیں. استقامت کیا ہے؟ سیدھے راستے پر موت تک چلتے رہنا، سمپل ورڈز میں. اور اس کے خطرات کیا ہیں اس راستے کے؟ ظالم و جابر جو آپ کو اس راستے سے ہٹاتے ہیں. اب آپ کو کوئی مدد چاہیے تاکہ آپ ان کی مخالفت کے باوجود موت تک سیدھے راستے پر چلتے رہیں. وہ کیا ہے زاد راہ؟ واللہ یرشد الرسول ومن معه من المؤمنین الی زاد الطریق بقولہ. اور اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو
زاد راہ کی طرف رہنمائی فرماتا ہے اپنے اس قول کے ساتھ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کیجیے اور رات کے کچھ حصے میں بھی، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، یہ یاد رکھنے والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ تو زاد کیا ہے؟ زاد راہ کیا ہے پھر؟ نماز۔ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تو نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، وہ زاد راہ ہے، وہ مددگار ہے کس چیز پر؟ سیدھے رستے پر قائم رہنے پر۔ جو شخص نماز ہی نہ پڑھے وہ استقامت دین پر، کس دین پر استقامت اختیار کرے گا؟ وہاں تو پھر کوئی استقامت نہ ہوئی۔ وَهَذَا الزَّادُ هُوَ الَّذِي يَبْقَى حِينَ يَفْنَى كُلُّ زَادٍ۔ یہی وہ زاد راہ ہے جو اس وقت باقی رہتا ہے جب ہر طرح کا زاد راہ فنا ہو جاتا ہے۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، کوئی سپورٹ نہیں، لیکن نماز کا وقت آیا اور آپ نے اللہ کے حضور اپنی حاجت پیش کر دی، دعا کی، مدد مانگی، مدد آ جائے گی۔ والذی یقیم البنیۃ الروحیہ، اور جو روحانی ڈھانچے کو قائم رکھتا ہے، ویمسک القلوب علی الحق الشاق التکالیف، اور دلوں کو اس حق پر روک کر رکھتا ہے جس کی ذمہ داری بڑی مشقت آمیز ہے۔ تو نماز کیا کرتی ہے؟ آپ کو زاد راہ دیتی ہے، آپ کے لیے زاد راہ بن جاتی ہے، آپ کے لیے استقامت میں مددگار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ نماز کی طرف دوڑتے تھے، اور ایسے ہی باقی پیغمبر بھی کیا کرتے تھے۔ ہم اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، ہم خود اپنے لیے سوچیں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کس چیز کی طرف دوڑتے ہیں؟ موبائل کی طرف یا لوگوں کی طرف؟ پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ نماز کی طرف دوڑے۔ کل بھی ہم نے یہ اس سے ملتی جلتی بات پڑھی نا کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے؟ اللہ سے مضبوط تعلق کے بغیر تو آپ اس گھاٹی کو پار ہی نہیں کر سکتے، کہیں نہ کہیں پھسل جائیں گے، راستہ گم کر بیٹھیں گے۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں، لیکن نماز کے ساتھ، نماز کے اندر یا نماز کے بعد۔ تو نماز بذات خود ایک دعا ہے، صلاۃ دعا ہی ہے۔ تو اسے بھی پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کس لیے فرض کی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے۔ اتنا خوبصورت جملہ ہے نا یہ، وَهَذَا الزَّادُ هُوَ الَّذِي يَبْقَى حِينَ يَفْنَى كُلُّ زَادٍ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ وہ زاد راہ ہے جو اس وقت بھی باقی رہتا ہے جب ہر طرح کا زاد راہ فنا ہو جاتا ہے۔ مائک کھولیے، مائک کھولیے۔ امام ابن تیمیہ سے سب کچھ جب لے لیا گیا تھا، سب کچھ بھی نہیں، آزادی تک چھن گئی تھی، لیکن وہ اتنے مطمئن تھے کہ یہ زاد راہ ان کے پاس تھا۔ یس، تو جس کے پاس نماز، اسی لیے جب کوئی شخص میرے پاس مسئلہ لے کے آتا ہے نا تو میں اس سے ضرور پوچھتی ہوں کہ نماز کی پابندی کیسی؟ کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے نا اس کے تو بہت سے مسائل نماز کے ذریعے ہی حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر نماز ہی کی پابندی نہیں اور آپ کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی منتر بتا دیں، تو نہیں، سب سے بڑا وظیفہ تو خود نماز ہے۔ اگر آپ نے اس کو پکڑ لیا تو سمجھے مسئلہ حل ہو گیا۔ ذَلِكَ أَنَّهُ يَصِلُ الْقُلُوبُ الْمُؤْمِنَةَ بِرَبِّهَا الرَّحِيمِ الْوَدُودِ۔
یہ اس لیے کہ یہ نماز مومن کے دلوں کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتی ہے. القریب المجیب، جو بڑا مہربان، جو بڑا مہربان محبت کرنے والا ہے. وَيَنْسِمُ عَلَيْهَا نَسَمَةَ الْأُنْسِ فِي وَحْشَتِهَا وَعُزْلَتِهَا فِي تِلْكَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور ان دلوں پر، اور رب کیا ہے؟ قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے، اور ان دلوں پر اپنائیت کی باد نسیم چلا دیتا ہے تنہائی کے خوف میں، اور اس جاہلیت کے زمانے میں الگ تھلگ ہونے میں، اور اس جاہلیت کے زمانے میں الگ تھلگ ہونے میں. جب آپ باہر نکلتے ہیں، الہدا سے باہر جاتے، کسی اور گیدرنگ میں کبھی جاتے تو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ کیا فرق نظر آتا ہے؟ یہاں کچھ اور باتیں ہوتی ہیں اور وہاں کچھ اور. یہاں مسائل کچھ اور ہیں، یہاں مسئلہ آخرت ہے اور وہاں مسئلہ دنیا ہے. پھر آپ کنفیوز نہیں ہوتے کہ میں کدھر جاؤں، ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں، میں کس چیز کو مسئلہ بناؤں؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا، پچھلے بیچز میں ماشاءاللہ کچھ بچیاں ہوتی تھیں، ہمیشہ ہاتھ کھڑا کرتی تھی اور اتنا ان پٹ دیتی تھی. اس دفعہ پتہ نہیں گرمی کا شاید موسم ہے، چلے میں ونٹر میں آؤں گی نا، پھر میں آپ سے پوچھوں گی کہ آپ کے دماغ کام کر رہے ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ. ابھی تو لگتا ہے، لیکن ایسا موسم تو آپ کو گھر میں بھی نہیں ملے گا جو اس حال میں ملا ہوا ہے. کیا خیال ہے؟ تو پھر تو اس کا شکرانہ کیسے ادا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ الرٹ ہو کے، نہ کہ یہ ریسٹنگ پیریڈ بنا لیں کیلولا کا. چلیے، جو میں آپ سے سوال کرتی ہوں کم از کم میرے یہاں آپ کلاس کے بعد گھر میں کہیں نہ کہیں ان سوالوں پہ غور کیا کریں. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ساری دنیا دور جاہلیت میں، ساری دنیا سے مراد جہاں جہاں آپ جاتے ہیں لوگوں کی باتیں غیر اہم موضوعات پر ہوتی ہیں، جن کا حقیقی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا، اور اس میں بھی من گھڑت خیالات اور ایسی باتیں جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں. پچھلے دنوں کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو محفل تھی ایک، اس میں کچھ لوگ مختلف طرح کی باتیں کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ یہ فلاں چیز قیامت کی نشانی، تو ایک شخص بہت بہت کانفیڈنس سے کہنے لگے میرے خیال میں قیامت آ چکی ہے. اب آپ سوچئے کہ جس شخص کے علم کا مبلغ یہ ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ قیامت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے وہ آج کل ہے، تو کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے پھر آپ؟ تو آپ سوچتے نہیں کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ نہیں نہیں اس طرح کی بات نہ کریں کیونکہ قیامت تو کل آئے گی. ابھی ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. تو جب پھر آپ دیکھیں ایسے مجالس میں جاتے ہیں، چاہے فیملی کی ہوں چاہے باہر کی ہوں، رنگ رنگ کی باتیں سنتے ہیں، دل بوجھل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مائک کھولیے اور شروع سے بات کیجیے. جو جو لوگ اس طرح کے ان کے آئیڈیاز اور نظریات ہوتے ہیں یا غلط اور کوئی بیس لیس ہوتے ہیں، وہ بڑی کانفیڈنٹلی بات کر یس، دیتے ہیں. اور اور پوری جن کے محفل کو منوا لیتے ہیں. بالکل، اور جن کے پاس ساؤنڈ نالج ہوتا ہے وہ چپ بیٹھے رہتے ہیں، اور بہت اچھے پوائنٹس ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اور وہ یعنی اس وقت وہ بھی تو بات کر رہے ہیں جیسے نا. یہاں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، ایسے ہی اگر اس خیر کی مجلس میں چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو باہر بھی ایسے ہی چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں شریف بن کے کہ ہم اب دیندار ہو گئے ہیں اس لیے ہم نے زبان بندی کر لی اپنی. کام کی بات بولنا زیادہ بہتر ہے بنسبت خاموش رہنے کے. خاموشی بہتر ہے فضول باتوں سے، اور کام کی بات کرنا بہتر ہے خاموش رہنے سے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ایسی جاہلانہ باتیں سنتا ہے دل بوجھل ہوتا ہے. پھر دل کا حال سنائے کس کو انسان؟ سارے تو اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر طرف یہی تو اندھیرا ہے اور جاہلیت ہے. پھر حل کیا ہے؟ نماز.
الحمدللہ کہ پھر مجلس برخاست ہوتی ہے، آپ اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ تھوڑے سے ہلکے ہو جاتے ہیں. تو یہ زاد راہ ہے مومن کے لیے. آپ کا دل پر دیکھیے، وہ بندہ جو ہر تھوڑی دیر بعد اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے، نماز میں ذکر کر رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، رو رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی میں مسائل ہوں اور اسے ان کا حل نہ ملے. خرابی شروع وہاں سے ہوتی ہے، جہاں جہاں ہم اللہ سے تعلق کمزور کر لیتے ہیں یا کاٹ لیتے ہیں. جس کا آپ نے تجربہ کیا ہوگا اپنی چھٹی کے دنوں میں، جب آپ نے یہاں سے مجلسوں سے اپنا تعلق کاٹ لیا، عید منانے لگ گئے، دل بوجھل ہوا یا نہیں ہوا نا؟ اچھا، پھر اسی طرح ایک اور مرحلہ ہر مہینے پیش آتا ہے، جب نماز سے رشتہ کٹ جاتا ہے، دل بوجھل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے ذکر کی کثرت سے، اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. ہم کہتے ہیں تو چھٹی ہے، اور چھٹی بناتے ہیں. نماز کی کیا کہتے ہیں؟ نماز کی چھٹی ہے. تو جو لوگ نماز کی چھٹی کر لیتے ہیں پھر وہ خیر سے چھٹی کر لیتے ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ آپ کیا کریں، اس کا کوئی آلٹرنیٹ تلاش کر کے کچھ نہ کچھ، یعنی کچھ ذکر، یا مائک لیجئے، کوئی ذکر یا کچھ ایسی چیز کریں کہ جس سے آپ کے اندر ایمان مضبوط رہے. لیفٹ سائڈ کا مائک کھولیے. جی السلام علیکم. وعلیکم. میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ گیدرنگس کا کیا ڈفرینس ہے. تو ہمارے ہاں جیسے آرمی میں کورس گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں، تو پہلے تو یہ ہے کہ ہم اٹینڈ کرتے تھے. جب سے یہ بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی آپ کی مجلسوں کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے، تو جب ہم وہاں جاتے ہیں تو بہت ہی مطلب لگتا ہے کہ جیسے فضول ہے، کیونکہ سب نے فیشن کیے ہوتے ہیں. اس عمر میں بھی، جیسے ہماری عمر میں بھی، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خوب فیشن کیے ہیں، اور خوب کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہیں فیشن کی اور ہر طرح کی، اور منگل اپ ہو رہے ہیں، میل فیمیل اپنا مطلب گیٹ ٹوگیدر کمبائنڈ ہے. تو پھر ہم نے اس لیے چھوڑ دی کہ وہاں جا کر ایک تو یہ ہے کہ پسند نہیں ظاہر ہے اب ہم وہ تو ٹھیک ہے کی، جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نماز رہ جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، پھر ہم صبح کیسے اٹھیں گے، ہماری تہجد بھی رہ جاتی ہے. اسی طرح کورس گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے تو سب آفیسرز جاتے ہیں کہ جی ہم پی ایم اے میں جائیں گے، وہاں پہ جا کے پرانی یادیں کریں گے، کمروں میں جائیں گے، اپنے اپنے دیکھیں گے ہمارے جو تھے اس کو یاد کریں گے. تو وہی میں نے ہسبینڈ کو کہا پرانی یادیں کر کے ہم نے کیا کرنا ہے، اب وی شوڈ موو آن. صحیح. تو وہ تو سب ایک ماضی کا ایک حصہ ہیں. اب ہمیں اگلے گھر کی فکر کرنی چاہیے جو دارالآخرہ ہے، دارالسلام. کامیاب انسان وہی ہے جو وہ پھر آگے آپ کی فکر ایسی کرے، گیدرنگز چھوڑ آگے دیں کی فکر کرے، نہ اور کہ ایسی محفلیں آباد کریں جی جو کہ ہمارے بالکل. لیے فائدہ. جی میں اس سبق کو ذرا پورا کرنا چاہتی ہوں، کر کے میں آپ سے لیتی ہوں اب ریفلیکشن. شکر ہے کچھ ہاتھ تو کھڑے ہوئے. اچھا ہم کہاں تھے؟ والاستقامت فی حاجت الی الصبر، استقامت میں صبر کی ضرورت ہے. کما ان انتظار الاجل لتحقیق سنت اللہ فی المکذبین یحتاج الی الصبر، جیسے کہ جھٹلانے والوں میں اللہ کی سنت کے ثابت ہونے کے لیے مدت کا انتظار کرنا بھی صبر کا محتاج ہے. فالاستقامت احسان، بس استقامت اختیار کرنا احسان ہے. وَإِقَامَةُ الصَّلَاةِ فِي أَوْقَاتِهَا احسان، اور نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا بھی احسان ہے. وَالصَّبْرُ عَلَى كَيْدِ الْمُكَذِّبِينَ احسان، اور جھٹلانے والوں کی چالوں کے سامنے صبر اور استقامت اختیار کرنا بھی احسان ہے. وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ہم احسان کا معنی کیا لیتے ہیں؟ کسی چڑیا کو پانی پلا دینا، ان کے لیے پانی کا برتن رکھ دینا. یقیناً وہ احسان ہے، لیکن وہ تو آپ کسی اور پہ کر رہے ہیں نا. اپنے اوپر احسان کب کریں گے؟ جب یہ کام کریں گے، استقامت اختیار کریں گے دین پر، نمازوں کو ان کے اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھیں گے،
دین کو جھٹلانے والے، انکار کرنے والے، ان کی مخالفت کرنے والوں کے سامنے صبر کریں گے، یہ بھی احسان ہے، اور یہ آپ کا اپنے اوپر احسان ہے۔ وَأَهْلُ الْإِسْتِقَامَةِ هُمُ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ رَبُّهُمْ وَحْدَهُ، اور استقامت پر چلنے والے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس بات پر استقامت اختیار کی کہ اللہ ہی ان کا اکیلا رب ہے۔ وَاسْتَقَامُوا عَلَىٰ طَاعَتِهِ وَأَدَاءِ فَرَائِضِهِ، اور وہ اللہ کی اطاعت اور اس کے فرائض کو ادا کرنے میں استقامت پر قائم رہے۔ وَاسْتَقَامُوا عَلَىٰ إِخْلَاصِ الدِّينِ وَالْعَمَلِ إِلَى الْمَوْتِ، اور وہ دین کے اندر اخلاص پیدا کرنے میں اور موت تک نیک اعمال کرنے میں استقامت پر قائم رہے۔ وَاسْتَقَامُوا فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ، اور انہوں نے اپنے اقوال اور افعال میں استقامت اختیار کی۔ وَاسْتَقَامُوا فِي سِرِّهِمْ وَجَهْرِهِمْ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ، اور انہوں نے اپنی تنہائیوں اور اعلانیہ حالت میں یعنی ظاہراً بھی استقامت اختیار کی، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، اللہ ہی کو رب مانا، ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف رجوع کیا، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ تم ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ، اس جنت کی خوشخبری پاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، کتنی بڑی بات ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، اس پر ہے یقین کہ فرشتے مددگار ہوتے ہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، سارے دوست چھوڑ جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ تنہا رہ جائیں، اس راستے پر اکیلے رہ جائیں، مت روئیں کہ میرے خاندان میں بس اکیلی ہوں، کوئی اور اس راستے پہ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر دنیا کے دوستوں نے آپ کو چھوڑ دیا تو فرشتوں نے آپ کا ساتھ دیا، تو بہتر کون ہے پھر؟ فرشتوں کا ساتھ مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ اور پھر آخرت میں بھی، موت کے وقت بھی تو فرشتوں نے آنا ہے نا، قبر میں بھی فرشتوں نے آنا ہے، تو وہ فرشتے یا دوست ہوں گے یا پھر خوب شامت لانے والے ہوں گے۔ تو جو اللہ کو اپنا رب مان لیں گے، ان کے پاس جو فرشتے آئیں گے وہ انہیں خوشخبری سنائیں گے، وہ ان کے دوست ہوں گے۔ اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے جی چاہیں گے۔ یہاں خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھتے ہیں نا ہم، بہت کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، کس لیے نہیں کرتے؟ کہ اللہ کی پسند کا کام نہیں، اللہ کی ناراضگی ہے اس میں، کوئی بات نہیں، آج نہیں تو کل مل جائے گا نا۔ اور اس میں تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تم طلب کرو گے، یہ بہت بخشنے والے، نہایت رحم کرنے والے کی طرف سے بطور مہمانی کے ہے۔ کتنی خوبصورت آیت، یہ میری ون آف دا موسٹ فیوریٹ آیات میں سے، اس سے اتنی قوت ملتی ہے، ایسا ایمان بڑھتا ہے، ایسا یقین بڑھتا ہے کہ ساری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ بس اللہ ہی ہمارا رب ہے، اللہ کو رب مان لیں، سبحان ربی و بحمدہ۔
وَأَصْلُ الْإِسْتِقَامَةِ اسْتِقَامَةُ الْقَلْبِ عَلَى التَّوْحِيدِ، دراصل استقامت دل پر توحید، دل کا توحید پر استقامت اختیار کرنا ہے، ایک اللہ کو پکڑ لینا. فَمَتَى اسْتَقَامَ الْقَلْبُ عَلَى التَّوْحِيدِ وَمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَخَشْيَتِهِ وَإِجْلَالِهِ وَمَحَبَّتِهِ استقامت الجوارح كلها على طاعته. پس جب دل اللہ کی توحید اور اس کی معرفت اور اس کی خشیت اور بڑائی اور اس کی ہیبت پر استقامت اختیار کرے گا، تمام اعضاء اللہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کریں گے. آپ کے سارے اعمال اس وقت صحیح رہیں گے جب آپ کا دل صحیح ہوگا. دنیاوی معاملات میں بھی آپ دیکھیں، اگر آپ کا دل کسی کام میں لگتا ہے تو کام آپ بہت اچھے سے کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل نہیں ہے نا اس میں تو بگاڑ کاٹتے ہیں، بس کر دیتے ہیں، اس کا حق ادا نہیں ہوتا. تو یہ چیپٹر بہت زبردست چیپٹر تھا اور ہماری بہت ضرورت کا کہ ہمیں استقامت اختیار، کہ ہمارے لیے استقامت اختیار کرنا کتنا ضروری ہے اور کیا چیزیں اس میں مددگار ہو سکتی ہیں اور کس چیز پر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دل پر. اچھا، بعض لوگ نا مجھ پر اعتراض کرتے ہیں، میرے سامنے بھی کرتے ہیں، ویسے بھی کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہر وقت اندر کی اصلاح کی بات کرتی رہتی ہیں اور نظام کی اصلاح کی بات نہیں کرتی کہ نظام درست ہونا چاہیے. جب بندے ہی درست نہ ہوں تو نظام کیسے درست ہوگا؟ پہلا سٹیپ کیا ہے؟ کون درست ہو؟ ہم خود درست ہوں، دل درست ہو، کام درست ہوں. ہر بندہ اگر صحیح کام کرے اپنی اپنی جگہ پر تو کیا نظام درست نہیں ہو جائے گا؟ نظام میں بگاڑ کیوں ہے؟ چاہے کسی آرگنائزیشن کو لے لیں، چلے چھوڑیں آرگنائزیشن اور ملک اور قوم اور دنیا، اپنے گھر کو لے لیں. جب آپ کے ماں باپ درست ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے تعلقات، اخلاق، ان کے معاملات درست ہوتے ہیں تو گھر کا نظام درست ہوتا ہے. اور اگر ان کے اندر بگاڑ ہو تو کیا گھر صحیح چلتا ہے؟ پھر چلتا ہے؟ چاہے دن رات کوئی کہے گھر کا نظام درست کرو، گھر کا نظام درست کرو، نظام درست، کوئی درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ افراد درست نہیں ہوتے. افراد پر انحصار ہوتا ہے قوموں کا. جو قومیں ترقی کی ہے نا دنیاوی اعتبار سے، وہاں افراد پر کام کیا گیا ہے. انسانوں، یعنی آج کل کیسی کیسی ٹرمز نکلی ہوئی ہیں، پرسنل ڈیولپمنٹ اور اسی طرح یعنی کہ ہیومن ریسورس پر کام کیا جائے، لوگوں کو مختلف کاموں کے لیے تیار کیا جائے، انڈسٹری کے لیے تیار کیا جائے، یا ویسے کہ جو بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ہو، کوئی کمپنی ہو، کچھ ہو، کیا وہ چل سکتی ہے بغیر افراد کے؟ وہ صحیح کب چلے گی؟ جب اس کو کیا ملے گا؟ صحیح افراد. کوئی اسکول ہو، کوئی کالج ہو، کوئی کلاس ہو، کوئی سبجیکٹ ہو، کون سا سبجیکٹ زیادہ بہتر طور پر سمجھ میں آتا ہے، آپ اس کے ماسٹر بنتے ہیں جس کے ٹیچر صحیح ہوں. تو دیکھیں کام انسانوں نے کرنا ہے، اور اگر انسان ٹھیک نہیں نا تو آپ جتنی مرضی پالیسیز بنا لیں، ایس او پیز بنا لیں اور بے شمار چیزیں کریں، لیکن کیا ہوگا؟ جی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. جی ہاں، حضرت عمر نے یہ کہا تھا نا، میری خواہش ہے کہ معاذ بن جبل اور عبیدہ بن جراح جیسے لوگوں سے میں یہ گھر بھرا ہوا ہو، افراد ہوں میرے پاس، اچھے لوگ ہوں جس سے نظام خود ہی اچھا ہو جائے گا. صحابہ کرام نے کیا طریقہ اختیار کیا تھا؟ کیا قرآن مجید میں آپ کو ایسی آیتیں ملتی ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے نظام درست کرو؟ کیا کہا گیا؟ کیا درست کرو؟ اپنا آپ درست کرو. یعنی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ہر جگہ کا نظام درست ہونا چاہیے، ملک کا بھی ہونا چاہیے، گھروں کا بھی ہونا چاہیے، اداروں کا بھی ہونا چاہیے. لیکن کیسے
کیسے ہوگا، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا. اب ہم ساری دنیا کو تو ٹھیک کرنے سے رہے، کم از کم اپنے آپ سے شروع کر لیں کہ ہمارا حال درست ہو، پھر اپنے متعلقین سے شروع کریں، پھر اس دائرے کو مزید بڑھاتے چلے جائیں. جتنے بھی لیڈرز نے نعرے لگائے ہیں کہ میں اس ملک کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دوں گا، کوئی کامیاب ہوا؟ کیوں؟ بے شک وہ کتنے بھی مخلص ہوں، کیوں نہیں کامیاب ہوتے؟ وہ افراد نہیں. ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان پہ جو مشکل وقت آیا تھا، تو افراد تھے، اللہ کی مدد تو ہر حال میں ہوتی ہے، لیکن افراد تھے تو جو آگے بڑھے نا، جنہوں نے کرنے کا کام کیا جو انہوں نے کرنا تھا. اگر افراد ہی نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ تو ہر لکل مقام مقال اور ہر کام کے رجال، یعنی ہر کام کے لیے اس کے مطلوبہ افراد چاہیے. آج میرے خیال اسکول کے سٹاف بھی شاید یہاں بیٹھا ہوا کچھ نظر آ رہے ہیں سٹاف مجھے. میں آپ لوگوں سے بھی یہی کہوں گی کہ اللہ نے آپ کو ایسی جگہ لا کھڑا کیا ہے جہاں آپ کے ہاتھ میں ملک و قوم کی تقدیر ہے. ایک طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے ماں باپ نے آپ کے سپرد کر دی، اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے خون پسینے کی کمائی سے خرچ کر کے آپ کے حوالے کیے ہیں تاکہ آپ ان کو کسی کام کا بنا دیں. اور اگر آپ نے ان پر ورک نہیں کیا، ہر بچہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نے ان پہ کام نہیں کیا تو آپ نے اپنا کام نہیں کیا، آپ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے، چاہے یہاں کام کریں یا کسی اور ادارے میں کام کریں. اور اسی طرح جو الہدا کا سٹاف ہے وہ بھی، ہر گروپ انچارج، ہر ٹیچر، ہر کورس انچارج ذمہ دار ہے اپنی جگہ اپنے متعلقین کے کو لک آفٹر کرنے پر. اور جو آفیسز کے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں اپنے افراد، اپنے اپنے دائرہ کار کہ کون سا کام کس کے دائرہ کار میں آتا ہے. یہ دائرے متعین کرنا ضروری ہے اور اپنے دائرے کے اندر ساری چیزوں کی ذمہ داری لینا ضروری ہے، اس کی اونرشپ ضروری ہے. اور پھر اس پر ایک ایک شخص قیمتی، اور نو فیوریٹزم، سب کے ساتھ عدل، سب کے ساتھ احسان، سب کے ساتھ محبت، ایک ایک کو عزیز جانے. جو آپ کو اچھا سمجھتا اس کو بھی عزیز سمجھے، جو نہیں سمجھتا اس پہ بھی توجہ کرے کیونکہ اللہ نے اس کو آپ کا مددگار بنایا. اور دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر وہ آپ کی عزت نہیں بھی کرتا اور اگر آپ کی محبت نہیں بھی آپ سے کرتا، لیکن وہ کام کا ہے، اس کام کرتا رہے اور آپ اس کا خیال رکھتے رہے، آپ اس سے کام لیتے رہے. اور اسی طرح جو پیرنٹس ہیں، جو مائیں ہیں، ان کی بھی ذمہ داری بنتی کہ اپنے ہر بچے کو توجہ دیں اور انڈیویجولی الگ الگ توجہ دیں اور اس کی پروگرس کا خیال کریں کہ وہ کدھر جا رہا ہے. ہم جب بس ایک دفعہ ماں بن گئے تم بن گئے، اب ہم فارغ نہیں ہو سکتے مرتے دم تک، چاہے بچوں کی شادی بھی ہو جائے. پھر بھی کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی رعیت کو پہچانیں اور اپنے دائرہ کار میں کام کریں اور اس کے لیے دلوں پہ کام کریں. دلوں کو اللہ سے جوڑ دیں تو پھر وہ خود تلاش کریں گے کہ اللہ کیا چاہتا ہے ہم سے. کیونکہ لأن المحب لمن يحب مطیع، کیونکہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. پھر جب دل اللہ کی محبت میں گرفتار ہوں گے تو پھر اللہ کی اطاعت بھی کریں گے. رسول سے محبت کریں گے تو رسول کی اطاعت بھی کریں گے. قرآن سے محبت کریں گے تو قرآن کے احکامات پر بھی چلیں گے. تو سٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے، یہاں بیج ڈالنا ہوگا دلوں میں. اور اگر دل نہیں ہے نا کسی چیز پہ راضی اور آپ نے مجبوری سے کوئی کام سر پہ اٹھایا ہوا ہے تو پھر اس مجبوری کو ختم کریں اور اس بوجھ کو اتار کے رکھیں تاکہ کوئی اور لے اس کو اور وہ کام کرے جو اس کو کرنا چاہیے. جی آپ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، آپ کچھ کہنا چاہیں؟ مختصر بات کیجیے گا کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے. میں اب آپ کو جھونگا دے رہی ہوں، جھونگے کا ٹائم. جی استاذہ، استقامت جو ہے یہ ایک طرح سے میرے خیال میں ایسے لگتا ہے جیسے ایک مضبوط کردار کا نام ہے نا. جی ہم استقامت کی جس طرح ابھی آیت پڑھی گئی اس میں بہت ساری خوشخبریاں ہیں. وہ کیوں خوشخبریاں؟ انسان اگر سوچے تو جہاں پر 2 نفل پڑھنے کو کہا گیا لیکن مستقل پڑھو،
ایک سکہ صدقہ کرو لیکن مستقل کرو. اسی میں خود کو فوکس رکھنا آتا ہے انسان کو، اور انسان کی کامیابی اسی استقامت میں ہی ہے. ہم ایک دن آتے ہیں، اگلے دن چھٹی کر لیتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، ارادے کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں. اس سے پھر انسان فوکس نہیں ہو پاتا. استقامت نہیں ہوتی نہیں نا، تو ہوتی. پھر آپ کہیں کے بھی نہیں ہوتے، آگے نہیں بڑھتے. استاذہ ہم بات کر رہے تھے استقامت اور نماز کی اور دی امپورٹنس آف صلاح. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز ہم پہ فرض کی اور نماز میں ہم ایک چیز مانگتے ہیں، وہ ہدایت ہوتی ہے. تو ہدایت کا ہمیں پتہ ہے ایک پارٹ توفیق ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کورٹ میں بال کو ڈال دیتے ہیں اور آپ ارنیسٹلی مانگتے ہیں ہدایت، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یہ استقامت لینے میں بھی. تو اگر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز کو پکڑے رکھتے ہیں ان کا الٹیمیٹلی معاملہ درست رہتا ہے. اور ایک اور بات جو آپ نے کی تھی کہ لوگ قیامت کے دن کو اور جنت اور جہنم کو تھوڑا ایبسٹریکٹ سینس میں لیتے ہیں، تو بہت زیادہ جو وہ ہمارا ایک طبقہ ہے اور جو ایلیٹسٹ ہے اس کے اندر یہ کانسیپٹ بہت زیادہ پریویل کر رہا ہے آج کل کہ یہ جو ہے دنیا میں ہی آپ کی جنت ہے اور دنیا میں ہی آپ کی جہنم ہے، اور جو ریالٹی نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ اگر آپ اس کانسیپٹ کو مس کر دیں یا خراب کر دیں تو پھر آپ کبھی بھی اسٹرائیو نہیں کریں گے، آپ کے پاس کوئی ریزن نہیں رہتا ہے. تو یہ بہت پریویل کر رہا ہے جنت اور جہنم کے کانسیپٹ کو جی خراب ہاں، کرنا. ایمان ہی نہ رہا نا، ایمان کا مطلب ہی بدل دیا. اچھا سر ایک بات میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے الفاظ استعمال کریں نا تو بس وہ کریں جو قرآن و سنت میں آئے. اگرچہ یہ جملہ محاورتاً نہیں بولا جاتا کہ اللہ کے کورٹ میں بال ڈال دیا، اللہ تعالیٰ کا کوئی کورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم وہ محاورے استعمال نہ کریں جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. جی کہ استاذ جی یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا صحابہ کرام کے لیے ہم الراشدون، تو ان میں سے کتنے سارے صحابہ کرام تھے، 1,00,000 سے زیادہ تھے حجت الوداع کے موقع پہ. اس کا مطلب اتنے سارے صحابہ کرام تو سب کے دل میں یعنی سب کی اصلاح ہو گئی تھی. اور یعنی جن صحابہ کرام کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ، جیسے ایک نے کہا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا جب ان کو شہید کیا، پھر ایک نے کہا مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے اور کھجوریں پھینک کے بھاگ گئے کہ میں فائٹ کروں اینیمی سے. تو یہ ان کے دل جو تھے وہ اس طرف تھے، کسی کو زبردستی نہیں کرنی پڑی تھی ان کے ساتھ. بالکل. اور میں سوچ رہی تھی کہ ویسٹ میں جو آپ نے بات کی کہ بچوں کو وہ اتنا پیار دیتے ہیں گورنمنٹ لیول پہ کہ ایون ہمارے جو دیسی یعنی پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان کو بھی تھریٹ ہوتا ہے کہ کہیں اگر ہم نے بچوں کو مارا ہے کچھ کیا تو وہ آ کے لے جائیں گے، اور واقعی لے جاتے ہیں. اور وہاں جو پیرنٹس جب سمجھتے ہیں تو وہ کافی اس کے اوپر ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم بچوں کو وہ پکڑا دیتے ہیں فون، اور وہ ورچوئل آٹزم ایک ٹرم اب ایک بیماری ہے، تو اس میں وہ بچے ہوتے ہیں جو سارا وقت فون پہ ہوتے ہیں اور ان کو اب یہ آٹزم یعنی اس طرح کا ہو رہا ہے. تو ہمیں تو ان کے اوپر اتنا زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، بچوں کے اوپر اتنی محبت ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ بس تاکہ وہ ہو جائے. بس مختصر رکھیے گا تاکہ ہم کلاس آف کر سکیں. جی استاد جیسے بات ہوئی تھی نا کہ اگر انسان اندر سے درست ہوگا، تو جیسے وہ بات ہوئی کہ دنیا کی محفل میں ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں جا کے کام نہیں کر پاتے، پھر ہمارا اپنا بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم پھسل جاتے ہیں، ہم اسی دنیا میں یعنی کہ اسی روش میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہمارا اندر سے یعنی کہ سیلف کنٹرول نہیں ہوگا، دین پہ ہمارا استقامت نہیں ہوگی، تب تک ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے. جی استاد جی، علامہ اقبال نے فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جزاکم اللہ خیرا، آپ نے میرے دل کی بات کر دی. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہر فرد امپورٹنٹ، ہر شخص امپورٹنٹ. سب ٹیچرز یہ جان لیں، ہر بچہ اہم ہے، ہر اسٹوڈنٹ اہم ہے. اگر وہ اچھا ہے تب بھی، اور اگر اچھا نہیں تب بھی. اچھا ہے تو اس کو اور آگے بڑھانا ہے، اگر اچھا نہیں تو اس کو اچھا بننے کی طرف لے کے جانا ہے اللہ کے اذن سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.